وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 39-40 حصہ پنجم 22-52 آج کا سبق کا نمبر. آج کا موضوع، کیا ہم عذاب الہی کے قابل ہو چکے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا قوم انما هذه الحیاة الدنیا متاع وان الآخرة هي دار القرار. بھائیو، یہ دنیا کی زندگی چند روز فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور جو آخرت ہے وہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے. من عمل سیئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. جو برے کام کرے گا اس کو بدلہ بھی ویسا ہی ملے گا، اور جو نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت اور وہ صاحب ایمان بھی ہوگا تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے، وہاں ان کو بے شمار رزق ملے گا. سامنے کرام، سورہ مومن آیت نمبر 39. یا قوم، اے میری قوم، انما ہذہ الحیات الدنیا متاع، یہ دنیا کی زندگی بس چند روزہ فائدہ اٹھانے کے سوا کچھ بھی نہیں. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور بے شک آخرت ہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے. من عمل صالحا، جس نے بھی برائی کی، فلا یجزا الا مثلہا، تو اسے بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اسی قدر، صرف اسی قدر. ومن عمل صالحا، اور جس نے نیکی کی، عمل صالح کیا، من ذکرن او انسا، مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، شرط ایمان، یعنی وہ مومن ہو، فاولئک یدخلون الجنۃ، تو یہ وہی لوگ، فاولئک، یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، یرزقون فیہا بغیر حساب، اور انہیں وہاں بے حساب رزق دیا جائے گا. دیکھیں اسی 40 نمبر آیت کہ من عمل سیئۃ، گزشتہ سبق میں اسی پر ہم بات کر رہے تھے. دیکھیں عمل صالح شروع ہوتا ہے ایمان لانے کے بعد، اس سے پہلے سارا عمل بد ہوتا ہے، اس میں تھوڑا یا بہت نہیں ہے. انکار کرنے والا، اللہ کے حکم سے دیدہ دانستہ انکار کرنے والا، اللہ کی نافرمانی کرنے والا اور اس پر اصرار کرنے والا،
یہ لوگ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے، اپنے آپ کو جو مرضی کہتے رہیں۔ دیکھیں، ایمان باللہ سے جنت جو ہے وہ صاحب ایمان لوگوں کے لیے ہے۔ یہاں بھی ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ جو مومن ہوگا اور عمل صالح ہوگا، مرد ہو یا عورت، یہ لوگ جنت میں جائیں گے، اور ان سے اگر کوئی برائی ہوئی ہو اور اس کی تلافی دنیا میں، قبر میں یا روز محشر نہ ہوئی ہو، اور پھر بھی کچھ گناہ میل کچیل رہ گیا ہو، تو کچھ عرصے کے لیے ان کو دوزخ میں جانا پڑے گا، اپنے اعمال کی جو بھی رہ گئے ہیں اعمال بخشش سے، تو اس کی سزا پا کے وہ واپس جنت میں آئیں گے۔ صاحب ایمان لوگ جنت میں جائیں گے۔ اگر ان سے کچھ غلطیاں ہیں تو غلطیوں کے لیے تو بیش بہا مواقع ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے ہمیں فرمایا، کامل وضو سارے گناہ معاف، کامل نماز سارے گناہ معاف، اپنی والدہ کو دیکھو پیار سے، محبت سے، مبرور حج کا ثواب، اور ایسے جو ہیں بس ثوابوں کا تو بے شمار مواقع ہیں۔ جتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اس سے زیادہ آپ کے گناہ تو نہیں ہو سکتے۔ لیکن دیکھیں، ایک رویہ ہے، اس بات کو تھوڑا سا سمجھیں۔ رویہ ہے، رویہ یہ کہ مانتا ہوں، دوسرا رویہ میں نہیں مانتا۔ ہمارا آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا ہے۔ دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی توحید کے قائل نہیں ہیں۔ اللہ ہمارا معبود نہیں ہے، دین کو تو ہم نے کھیل تماشا بنا لیا ہے اور دنیا کی زندگی کے دھوکے میں آ گئے ہیں۔ یہ سب قرآنی آیات کا میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں، اور دنیا کو ہم نے ترجیح دے دی ہے اخروی زندگی پر، اخروی زندگی پر، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، دنیا کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں، تو بات پھر ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ، اس بات کو نوٹ کریں آپ۔ دیکھیں، غلط فہمی میں نہ رہیں کہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے لیکن دنیا پر ہے، اور یہ کوئی دیکھیں کہنے سننے کی بات نہیں ہے کہ میں کہوں آپ سنیں اور آپ یا اعتراض کریں یا واہ کہیں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارا عمل گواہی دیتا ہے، ہر انسان کا عمل اس کے عقیدے اور اس کی سوچ کی گواہی دیتا ہے۔ جیسی ہم زندگی گزار رہے ہیں اس سے یوں لگتا ہے کہ آخرت نہیں ہے، جزائے اعمال نہیں ہے، نہ قبر کا عذاب و ثواب ہے، ہم نہیں مانتے۔ عمل سے ایسا کریں ہم۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ آپ اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، ان کا مبلغ علم یہی ہے۔ دیکھیں، آخرت سے تو ہمارا ٹوٹلی انکار ہے، کبھی غلط فہمی میں نہ رہیں۔ ہمارا تو ایمان باللہ ہے ہی نہیں، ہم تو ایمان کی معنی بھی نہیں جانتے کہ ایمان کس بات پر۔ جو ایمان ہم کہتے ہیں ویسا ایمان تو مشرکوں کا بھی تھا کہ اللہ ہے، خالق سماوات والارض ہے، رازق ہے، آسمان سے بارش برساتا ہے۔ یہ عقیدہ تو اب بھی مشرکوں کا بھی ہے۔ میں کافی دفعہ وضاحت کر چکا ہوں، ابھی میں پھر اللہ کی عطا سے ضروری سمجھتا ہوں کہ ایمان باللہ کا مطلب میں آپ کو بتاؤں۔ ایمان باللہ کا پہلا ضرورت یہ ہے، شرط یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں، دنیا میں اپنے آنے کے مقصد کو پہچانیں، پھر اپنی منزل کو پہچانیں کہ جانا کہاں ہے، کرنا کیا ہے۔ ہماری تو ساری یعنی الف سے لے کر یہ تک ساری سوچیں غلط ہیں۔ ہم نے اپنے ظاہر کو اصل قرار دے دیا ہے، بیٹی پیدا ہوئی ہے، بیٹا پیدا ہوا ہے، آپ بیٹے کو عام طور پہ زیادہ اہمیت دیتے ہیں، یہ میرا بازو بنے گا، یہ مجھے کما کے لا کے دے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، جو بھی ہے۔ بیٹے کو معاشرے میں زیادہ وہ فوقیت دی جاتی ہے،
اور پٹھانوں میں عام طور پہ بیٹی پہ خوشخبری بھی نہیں لیتے، پٹھانوں میں یہ ہمارے یہاں کا وہ ہے۔ اور ابھی تو پچھلے دنوں ایک خبر آئی تھی پنجاب سے کہ ایک باپ نے اپنی نوزائیدہ بیٹیوں کو چند دنوں بعد فائر مار کے ہلاک کر دیا تھا۔ ابھی کی میں بات کر رہا ہوں 2022 کی، ایک مہینے کی بات ہوگی، یہ جون کا مہینہ ہے، وہ اپریل کا مہینہ ہوگا غالباً یا مئی کا۔ تصویر بھی آئی اس کی ساری، یعنی یہ مصدق بیٹی اس کو ناپسند تھی۔ خیر دیکھیں میں بات کر رہا ہوں برائی کی۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے کچھ مروجہ نیکیوں کو نیکی قرار دے دیا ہے۔ میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، میں نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، روزہ رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں یا دیتی ہوں، حج پہ میں چکر لگاتا ہوں، تو اس کو ہم نے نیکی قرار دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن مجید میں فرمائے لیس البر لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ۔ نیکی نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ تم روایتی طور پہ اپنا چہرہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، یعنی روایتی کام کرو۔ نیکی شروع اس وقت ہوتی ہے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، نیکی ایمان باللہ کے بعد شروع ہوتی ہے۔ یہی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ آغاز نیکی کا یا گناہ کا، دیکھیں ایک طرف گناہ ہے، ایک طرف بغاوت ہے، سرکشی ہے، نفاق ہے۔ ہم لوگ منافق ہیں، ہم لوگ سرکش ہیں، ہم لوگ باغی ہیں اللہ کے قانون سے۔ قرآن کیا حیثیت دیا ہے اپنے قرآن کو؟ محض ناظرہ پڑھ لیا ہے اپنے، محض تلاوت کرتے رہتے ہیں، محض رٹ لیا اسے، محض اس کی طرف پشت نہیں کرتے۔ تم اوپر بیٹھے ہو، میں نیچے بیٹھا ہوں، تم نیچے بیٹھ کے تلاوت کر رہے ہو، تم بھی اوپر آ جاؤ، یہ آپ کے عزت ہے قرآن کی، اور قرآن کے احکامات سے آپ کھلم کھلا انکار کر رہے ہیں۔ یہ تو اس معاشرے کی حالت ہے، کھلم کھلا انکار ہے، اس میں کوئی دلیل دینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کی ہدایت سے کھلم کھلا انکار ہے۔ دیکھیں یعنی دور نہ جائیں، اپنے ذہن کو دیکھیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا قرآن کو واقعی آپ اپنے لیے کتاب ہدایت سمجھتے ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے، آپ نے تو بس اس کو ایک رٹنے والی، ایک تلاوت کرنے والی کتاب بنا لیا ہے۔ اچھا، بہرحال میں یہ من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، یہ میں آپ کو کہا، یہ مومنوں کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں شیطان نے انکار کیا اور وہ جم گیا، ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائے گا کہ نہیں جائے گا۔ کافروں میں بہت سے لوگ بظاہر نیک ہوتے ہیں، لیکن ان کی گردن میں سریا ہوتا ہے، ایمان نہیں لاتے۔ بڑے نیک دل کافر آپ کو مل جائیں گے، بعض تو آپ تعریفیں بھی کرتے رہتے ہیں، جو امریکہ میں یورپ میں رہنے والے ہیں نا، یار بڑا نیک آدمی ہے، بڑا اچھا آدمی ہے تو کافر بھیا، اس نے تو وہ تو صاحب ایمان نہیں ہے، جس طرح وہ نہیں ہے جو یورپ میں رہ رہے عیسائی یا یہودی، اسی طرح ہمارا ایمان باللہ بھی نہیں ہے۔ یہ تو روایت ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلھا ومن عمل صالحا، اور جس نے عمل صالح کیا، من ذکر او انثی، وہ مرد ہو یا عورت، شرط ایمان، وہو مؤمن، یہ اب جنتی ہے، فاولئک یدخلون الجنۃ یرزقون فیہا بغیر حساب، یہ جنتی لوگ ہیں، عمل صالح شرط ایمان کے ساتھ، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اور دیکھیں مومن کی میں آپ کو تعریف کر رہا ہوں، مومن کون ہے؟
جو ایمان کی حقیقت کو جانتا ہو، جو توحید کی حقیقت کو جانتا ہو، جو رسالت کا قائل ہو، جو آخرت کا قائل ہو۔ ایمان تو یہی ہے، دیکھیں، توحید، رسالت اور آخرت۔ اس وقت کا مسلمان جو برائے نام مسلمان ہے، وہ نہ توحید کے معنی جانتا ہے، اور جان جائے تو اس کو قبول بھی نہیں کرتا، اور رسالت، حضور کے نقش قدم پر چلنے کے لیے تو کوئی تیار نہیں آج، سب اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اور آخرت تو ہمارا آج کے مسلمان کی ترجیح جو ہے وہ آخرت نہیں ہے، بات پھر ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں تو جنت جانے کے میں نے آپ کو شرائط بتا دی، آپ کی مرضی ہے۔ اگر آپ ایمان باللہ نہیں لاتے حقیقی طور پر، تو پھر آپ کو قرآن کی، دین اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج کا مسلمان، دیکھیں اس بات پہ ذرا غور کریں نا، ہمیں دین اسلام کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوتی، یعنی شریعت کی، یعنی قرآن کے حکم کی بطور ہدایت کے ہمیں ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، اور چل سو چل زندگی چل رہی ہے۔ زبان سے اقرار کو ہم کافی سمجھتے ہیں۔ یہ مجھے بہت سے لوگ بحث کے طور پہ بھی مجھے کہتے ہیں، بھئی ہم نے جو کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ بھئی تم نے کلمہ تو پڑھا ہوا ہے، لیکن تم تو کلمے کی حقیقت کو بھی نہیں جانتے، اور اگر کوئی بتا دے تو اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے بھی تو تیار نہیں ہو۔ کلمے کی حقیقت تو یہ ہے کہ آپ تسلیم کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں نے اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنی ہے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ یہ کلمہ طیبہ کی حقیقت ہے۔ پھر اس کا ایک لازمی جز جو ہے محمد الرسول اللہ ہے، کہ آپ یہ تسلیم کر لیں کہ میں نے رسول کی پیروی کرنی ہے، میں نے رسول کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ، یہ مطلب ہے اس کا، لا الہ الا اللہ۔ دیکھیں کلمہ شہادت کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ اس دونوں کا آپ یعنی مطلب آپ جان لیں۔ سب سے پہلے تو دیکھیں توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت کی تیاری کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم جنت کا سودا کر لیں اپنے رب کے ساتھ، جیسے کہ آیت مبارکہ ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی مال و جان کا سودا کر لیا ہے، عوض میں جنت ہے۔ تو ہم نے تو سودا، ایک تو سودا نہیں کیا ہے اللہ سے۔ میں آج کی بات کروں، آج کا مسلمان یہ بات یعنی کم از کم میرا جتنا وقت ہوا ہے اس دنیا میں، تو کبھی میں نے مسجد کے ممبر سے یہ بات نہیں سنی کہ بھئی اللہ تعالیٰ سے تم جنت کا سودا کر لو، اور جنت کی قیمت ہے اور اس کی تفصیل یہ ہے۔ یہ بات میں نے مسجد کے ممبر سے نہیں سنی، اور فیس بک پہ میری نظر سے کم از کم جتنے بھی کلپ گزرے ہیں دین کے بارے میں، اس میں یہ بات نہیں بتائی جاتی۔ عام طور پہ تو دیکھیں کیا ہوتا ہے، قصے کہانیاں یا مناظرے یا دین کی جو اختلافی باتیں ہیں۔ ابھی میں ایک کلپ میری نظر سے گزرا، ایک کسی نے اپنا ایک چینل بنایا ہوا ہے، اور انہی موضوعات کو وہ ڈسکس کرتا رہتا ہے، جس پر کوئی اختلاف ہو سکتا ہے یا ایسے۔ تو اس میں وہ جو اینکر تھا داڑھی والا، وہ پوچھتا ہے دوسرے داڑھی والے سے کہ یہ امی کی جو مطلب بیان کیا جاتا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تھوڑی وضاحت کر دیجئے۔ اب یہ ضرورت دین تو نہیں ہے، قرآن کا لفظ ہے، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا۔ تو
یعنی دیکھیں یہ یعنی ایسی بنیادی بات تو نہیں ہے کہ آپ اس کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں اور اگر آپ نے غلط کر دیا تو آپ کافر ہو جاتے ہیں، ایسی بات تو نہیں ہے۔ دین کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، اور وہ لاکھوں روپے کا سیٹ، اور اس نے اپنا چینل، اور وہ چل اس وجہ سے رہے کہ اختلافی باتیں، بریلوی اور دیوبندی، بریلویوں کو چینل ہے، اور بریلوی حضرات بڑے شوق سے آتے ہیں، علماء آتے ہیں، یہ آتے ہیں، وہ آتے ہیں، بس یہی قصے کہانیاں ہیں، اور وہ اسی پر وہ یعنی دوسروں کو گالیاں دیتے رہتے ہیں برے الفاظ میں دوسرے مسلک والوں کو، یار یہ تو بڑی گستاخی کی بات ہے اور اس نے ایسا ترجمہ کر دیا، ویسا کر دیا۔ یہ ہمارے آپ دیکھ لیں عام طور پہ کیا ہے، قصے کہانیاں، جو دین کی طرف بلا رہے ہیں وہ قصے کہانیاں بیان کر رہے ہیں، دین کی حقیقت نہیں بیان کر رہے۔ دین کی حقیقت تو توحید ہے، رسالت ہے، آخرت کا اقرار ہے۔ تو ساری برائے نام یعنی جو بھی بیانات ہو رہے ہیں وہ برائے نام ہیں، سطحی ہیں، بنیادی بیان نہیں ہے۔ بہرحال میرا کوئی ایسا خاص لینا دینا نہیں ہے، لیکن ویسے ایک معاشرے کی روایت کہ ہم لا علم ہیں، ہمیں علم نہیں دیا جا رہا۔ آج کا انسان حقیقت سے بے خبر ہے، دین کی، قرآن کی اور توحید کی حقیقت سے بے خبر ہے۔ یہ تو برائے نام طور پہ بس آپ توحید کا نام لے لیتے ہیں، رسالت کا نام لیتے ہیں، آخرت بس برائے نام طور پہ۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اصل چیز جو ہے ایمان باللہ ہے، جو آیت نمبر 40 ہم پڑھ رہے ہیں۔ آپ کا عمل صالح ہوگا اس وقت، شروع اس وقت ہوگا جب کہ آپ کا ایمان باللہ ہوگا۔ اگر آپ کا ایمان باللہ نہیں ہے، ایمان بالدنیا ہے، تو آپ کے سارے نیک اعمال ضائع ہو رہے ہیں۔ حبطت اعمالہم، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا، ایسے لوگ جن کا ایمان باللہ نہ ہو اور انہوں نے نیکیاں کی ہوں بلکہ نیکیوں کا پہاڑ ہو ان کے ساتھ، برائے نام اعمال، بغیر کسی مقصد کے اعمال۔ دیکھیں 60 سال تک نمازیں پڑھتا رہتا ہے بندہ مسجد میں جا کے، نماز با جماعت، لیکن اس کو نماز کا مقصد تک پتہ نہیں ہے۔ آج دیکھ لیں آپ اپنے نمازیوں کو، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی عبادات جو ظاہری عبادات ہیں تو وہ یعنی بنا کسی ایمان کے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، ایمان باللہ ہے نہیں، نیکیاں آپ کیے جا رہے ہیں۔ ہر بقرعید پہ کبھی اونٹ قربان کر دیتے ہیں، کبھی دمبے اور مہنگے سے مہنگے جانور خرید کے دکھاوے کے لیے، یا چلو نہ بھی دکھاوا ہو۔ آج اگر ایک شخص مخلص بھی ہے، اس کو بھی اپنے دین کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے، یعنی بیچارہ کیا ہے، لا علم ہے۔ مخلص کیا کہ وہ لا علم ہے، وہ سوچتا نہیں ہے، نہ کسی سنتا ہے، نہ عقل سے سوچتا ہے، بس برائے نام اعمال کو وہ کیے جا رہا ہے۔ داڑھی رکھ لی ہے، مٹھی پر داڑھی ہے، ٹوپی پہن لی ہے، یا کسی نے سر پہ پگڑیاں بھی سجائی ہوئی ہیں، اور خوب جو ہے بس وہ ظاہری طور پہ کچھ عبادات کر رہا ہے، لیکن وہ بھی بیچارہ واقف نہیں ہے دین سے۔ دین ہے کیا؟ دیکھیں میں نے آپ کو کہا نیکی شروع ہوتی ہے ایمان باللہ کے بعد۔ ہمارا تو ایمان باللہ ہے نہیں، ایمان بالدنیا ہے، اور اس میں کسی دلیل کی ضرورت تو نہیں ہے۔ آپ خود اپنے دماغ میں جو کھچڑی پک رہی ہے دنیا کی، تو اس کو آپ دیکھ لیں۔ ہماری ساری خوشیاں، سارے غم، ساری پریشانیاں، ساری امیدیں، ساری توقعات تو دنیا کے بارے میں ہے۔ ہم دنیا کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ دیکھیں ایک بات میں آخر میں آپ کو کہہ دوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت فرمائی ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ
وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تمہارے والدین، اگر تمہارے بیٹے، اگر تمہارے بھائی، اگر تمہارے جوڑے، بیوی کے لیے شوہر، شوہر کے لیے بیوی، اور تمہارے رشتہ دار، اور جو مال تم نے جمع کر رکھا ہے، اور وہ تجارت جس میں نقصان سے تم ڈرتے ہو، اور وہ گھر جس میں تم رہنا پسند کرتے ہو، یہ ساری چیزیں، 8 چیزیں گنوائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، یہ ساری چیزیں اگر تمہیں زیادہ محبوب ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے اگر یہ زیادہ پیاری ہیں، اور اللہ کے راستے میں کوشش سے زیادہ پیاری ہیں یہ، تو تم انتظار کرو. فتربصوا، انتظار کرو اللہ کے عذاب کا. اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا. اس آیت پہ ذرا غور کریں. ہماری تو محبتوں کا مرکز تو دنیا ہے. یہ میرا بھائی، یہ میرا باپ، یہ میری ماں، یہ میرا بیٹا، یہ میرا چاچا، ماموں، مومانی، اور یہ میرا ایسٹس، میرے پاس خفیہ اکاؤنٹس میں 5 ارب روپے پڑے ہوئے ہیں، اور میرے یہ 2 پلازے ہیں جس کا کسی کو میں نے نہیں بتایا، کاغذات میں ہیں وہ میرے پاس ہیں اور میں نے نہیں بتایا کسی کو. یہ پلاٹ میں نے خرید رکھا ہے بنا کسی کو خبردار کیے، چپکے سودا کر لیا اور بتایا کسی کو نہیں ہے، کاغذ پڑا ہوا ہے میرے پاس. پھر کاروبار ہے، یار کہیں نقصان نہ ہو جائے، اتنے پیسے انویسٹ کیے، تباہی نہ مچ جائے. یا جو گھر ہے یہ میں نے بڑے چاؤ سے بنایا ہے، بڑے پریم سے. اس میں دیکھو یہ لائبریری ہے، اس میں یہ دیکھو یہ ویٹنگ روم ہے، یہ دیکھو لیڈیز کا کمرہ ہے، یہ دیکھو میں نے چھوٹی مسجد بنا لی ہے. اس میں پسند کرتے ہیں نا یہ ساری چیزوں کو ہم، یہ ہماری محبوبات چیزیں ہیں، مرغوب چیزیں ہیں، اللہ سے اور اس کے رسول سے زیادہ ہمیں پیاری ہے. دیکھیں یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ ہمارے دل میں حب دنیا ہے، اللہ کی محبت نہیں ہے. یہ تو آپ کی ترجیحات سے پتہ چل جاتا ہے. ہماری ترجیح دنیا ہے، آخرت ہماری ترجیح نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب تم عذاب الہی کے قابل ہو. فتربصوا، انتظار کرو عذاب کا، تمہاری معافی نہیں ہے. یہی بات تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. دیکھیں قرآن کو سمجھیں، قرآن کو پڑھیں. لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، تمہاری اور اہل کتاب کی امیدوں کے مطابق میں فیصلے نہیں کروں گا روز قیامت. جو جس قانون کے تحت فیصلے ہوں گے وہ قرآن میں لکھے ہوئے ہیں. یہ لکھا ہوا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة یرزقون فیہا بغیر حساب. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا قوم انما هذه الحیاة الدنیا متاع وان الدار الآخرة هي دار القرار. من عمل سیئة فلا یجزى الا مثلها ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة یرزقون فیہا بغیر حساب. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار۔ بھائیو، یہ دنیا کی زندگی چند روز فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور جو آخرت ہے وہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب۔ جو برے کام کرے گا اس کو بدلہ بھی ویسا ہی ملے گا، اور جو نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت اور وہ صاحب ایمان بھی ہوگا تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے، وہاں ان کو بے شمار رزق ملے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔